اللہ اس نوکری کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما اور ریاکاری سے بچا۔ اہل شرک جب اہل توحید کے بڑھتے ہوئے قافلے کو دیکھتے ہیں، ان کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے، ان کے عرس رکتے ہیں، ان کی گیروییں بند ہوتی ہیں، ان کے ہدیے بند ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی جاہل عوام کو بڑھاتے ہیں اور اس مرکز کو گرانے کے دربے ہو جاتے ہیں، اس مسجد کو توڑنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس مسجد سے لا الہ الا اللہ کا آواز بلند ہو رہا۔ کفار و مشرکین ان کی تو ہمیشہ سے یہ سوچ رہی اور ہے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرے۔ ایک ہی طریقہ ہے، مسلمانوں کو مٹانا ہے تو مسجدوں کو بے آباد کر دو۔ اور کافروں نے جہاں جہاں مسلمان علاقوں پہ قبضہ کیا، سب سے پہلے یا مسجدوں کو تالے لگائے ہیں یا مسجدوں کو مسمار کیا ہے۔ انہیں پتا ہے جب تک مومن کا رشتہ مسجد سے باقی رہے گا، اس کے دل میں ایمان کی شمع جلتی رہے گی۔ 897 ہجری میں عیسائیوں نے غرناطہ پر قبضہ کیا تو 700 مسجدوں کو بند کیا۔ 1918 عیسوی میں روس نے قازقستان پر قبضہ کیا تو تمام مسجدیں اور مدارس توڑ دیے۔ ترکمانستان میں 3850 مسجدیں تھیں جنہیں تالے لگا دیے گئے۔ آذربائیجان میں 5000 مسجدوں کو تالا لگایا گیا۔ ازبکستان میں 3000 مسجدیں بند کی گئیں۔ ترکستان میں 14000 مسجدیں مسمار کی گئیں۔ کمیونسٹ انقلاب سے پہلے بلغاریہ میں 1200 مسجدیں تھیں جن میں سے بیشتر کو گرجا گھروں میں، عجائب گھروں میں، گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا۔ 1946 میں یوگوسلاویہ میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو 17000 مسجدوں کو مسمار کیا گیا۔ 1992 میں بوسنیا پر سربوں کے مظالم کے دوران 1645 مسجدیں اور 950 اسلامی مراکز مدارس کو مسمار کیا گیا۔ 1967 میں البانیہ کی حکومت نے 9000 مسجدیں توڑی۔ کمبوڈیا کی مسلمان بستیوں میں 263 مسجدیں تھیں۔ بدھ مت حکومت نے 255 مسجدیں مسمار کر دی اور 8 مسجدوں کو اپنے جنگلی جانوروں کے مویشیوں کے باڑے میں تبدیل کر دیا۔ برما میں بدھ مت حکومت نے 1945 سے لے کر 1991 تک 1975 مسجدوں کو اور مدارس کو بند کیا۔ چین کے شہر بارن میں 1990 میں 50 مسجدیں بند ہوئیں۔ 1997 میں چین کے شہر سنگیانگ میں 100 مسجدیں شہید کی گئیں۔ ہندوستان میں 6 دسمبر 1992 کو 6 لاکھ ہندوؤں نے 1528 عیسوی تعمیر کی گئی ظہیر الدین بابر کی عظیم شان بابری مسجد کو شہید کیا۔ اسرائیلی حکومت نے 1948 سے لے کر اب تک فلسطین میں 1200 مسجدوں کو شہید کیا۔ کافروں کی تو کوشش یہ ہے، کافر تو چاہتے ہی اللہ کی مسجدوں کو توڑنا ہے۔ مومن مسجدیں بنایا کرتے ہیں، کافر توڑا کرتے ہیں۔ مومن مسجدیں آباد کرتے ہیں، کافر مسجدیں ویران کرتے ہیں۔ مومنوں کو یہ درس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ مسجد قبا بستی میں آئے، مسجد بنائی، مدینے میں اترے، مسجد بنائی۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کو ان کے نبی نے سمجھایا ہے۔ اور اہل شرک، اہل کفر مسجدوں کو توڑتے ہیں۔ اہل ایمان کی مسجدوں کو توڑنے والوں، اہل الحدیث کی مسجدوں کو توڑنے والوں، اصلی اہل سنت کی مسجدوں کو توڑنے والوں، قیامت کے دن اٹھو گے، ہمارے اس جملے پہ غور کرنا، تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے مسجدیں توڑی۔ کافروں کی لسٹ اٹھو گے یا تم مسجد بنانے والوں کی لسٹ میں اٹھو گے؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں میں مسجدوں کی محبت پیدا فرمائے، مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جانے کا واللہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، موحد ہو، نمازی ہو، روزی حلال ہو، وہ اللہ کے لیے ایک مسجد بنا لے۔ بھلے 2 مرلے کی طاقت ہے، 3 مرلے کی طاقت ہے، 10 مرلے کی طاقت ہے، وہ مسجد بنائے۔ یہ مسجد بنا لے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ جب اس کا گھر جنت میں بن جائے گا تو مرنے کے بعد ہر گھر والا اپنے گھر میں ہی جاتا ہے۔ اللہ 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 ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اس حال میں زندہ رکھ۔ تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تیرے دین کی دعوت دینے والے، تیری توحید کے پیغام کو عام کرنے والے۔ اللہ ہمیں موت دینا تو اس حال میں دینا تو ہم سے راضی ہو۔
ہم تجھ سے راضی ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. ایک بھائی نے سوال کیا ہے قرآن حکیم کی کوئی آیت دیوان خانے میں یا بیڈ روم میں زینت کے لیے لگائی جا سکتی ہے؟ قرآن حکیم دیواروں پہ سجنے کے لیے تو نہیں آیا، یہ سینوں میں سجنے کے لیے آیا ہے، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن حکیم کی کوئی آیت اپنے گھر میں لگا لیتا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ صرف قرآن حکیم کی آیت لگانے پہ اکتفا نہ کرے، خوش نہ ہو. اس گھر کو مسلمان کا گھر بنانے والا بھی اس گھر کو مسلمان گھر بنانے کی بھی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر پہلی بات تو گھر بناتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے، پلاٹ لیتے ہوئے کوشش کی جاتی ہے کہ مسجد سے اتنا دور ہو کہ اذان کی آواز کان میں نہ پڑے. ہمارے ملکوں میں جو پلاٹ مسجد کے ساتھ ہو اس کا ریٹ ویسے ہی گر جاتا ہے. اس کو لینے کے لیے مولوی 24 گھنٹے کان کھاتے رہیں گے، کیا مصیبت ہے، یہاں پلاٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں. ڈھونڈ کے ماڈل ٹاؤن میں لیتے ہیں، اے بلاک میں لیتے ہیں جہاں میلوں تک ان کو مسجد. دیکھو شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. کسی بندے کی ہلاکت کے دو بڑے سبب ہیں. اگر آپ دیکھو کسی بندے کے دل میں مسجد کی نفرت ہے اور عالم کی نفرت ہے تو سمجھ لو یہ ہلاک ہونے والا ہے. کیوں؟ اللہ کا دین یا مسجد سے ملتا ہے یا عالم کے ذریعے ملتا ہے. اور جو مولویوں کا بھی دشمن ہے، مسجدوں کا بھی دشمن ہے. مکان بناتا ہے تو ماڈل ٹاؤن اے بلاک میں جہاں 5-5 میل تک مسجد نہیں ہے، گیا مسجد سے، عالم سے بھی گیا. ٹھیک ہے، تو قرآن کی آیت گھر کے دروازے پہ یا گھر کے بیڈ روم میں لکھ کر خوش ہو کر نہ سو جائیے، اس گھر کو محمدی گھر بنائیے. گھر کی کنڈیشن یہ نہ ہو کہ مسجد دور دور تک گھر پہ نہیں ہے اور جب گھر میں جاؤ تو گھر والا کہتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ گھر میں نے 2 منزلہ بنانا ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، مسلم کمرشل بینک سے میں نے لون لیا تھا اور اس پر اپنا گھر بنایا ہے اور سود کی قسطیں ماشاءاللہ میں ابھی تک ادا کر رہا ہوں. تو مر جائے گا، تیرے گھر پہ تیرے بچے مزے کریں گے اور اس سود پہ گھر بنانے کا عذاب تجھے ملے گا. آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو اس کے اوپر ٹینے کی لعنت دور سے آپ کو نظر آ رہی ہے. گھر کی باہر کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، بچی باہر نکلتی ہے تو سڑک پہ سے گزرنے والا ہر بندہ ماشاءاللہ اس کی زیارت کرتے ہوئے جا رہا ہے. یہ آپ نے دیوار اونچی کیوں نہیں کی؟ نہیں جی، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا یہاں کا ڈیزائن یہ ہے کہ 4 فٹ کی دیوار ہونی چاہیے، ہر بندہ اندر جھاتی مار سکے. شریعت کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی آئے، دروازے پر کھڑے تھے. اللہ کے نبی کو بلایا اور پھر مسئلے کا علم نہیں تھا، انہوں اندر جھانکنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوہے کی کنگھی تھی. جب آپ باہر آئے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نے اندر جھانکا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر مجھے پہلے پتہ لگ جاتا کہ تو گھر میں جھانک رہا ہے میں یہ لوہے کی کنگھی مار کے تیری آنکھ پھوڑ دیتا. اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکے اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دے تو شرعی عدالت میں اس پر کوئی گناہ. اور جو ماشاءاللہ اپنے گھر کو اتنا بے پردہ کرے کہ اس کی دیوار ہی 4 فٹ کی ہے، ہر گزرنے والا اندر سے دیکھ رہا ہے، یہ بے غیرت کا گھر ہے، یہ مومن کا گھر نہیں. ڈیشنٹینے کی لعنت سجی ہوئی ہے. اندر جاؤ آپ کو ٹی وی لاؤنج تو مل جائے گا لیکن نماز کی جگہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. کیوں؟ یہاں ابو جی کی تصویر ہے، وہاں امی جی کی تصویر ہے، یہاں میری بیگم کی شادی کی تصویر ہے، یہاں فل فیملی